السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نیو آئیڈیاز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جب ہم اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے ملک میں نظر دوڑائیں بحیثیت انسان اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمان ہونے کے ناطے کہ آج ہماری ترجیحات کیا ہیں اور ہم کس چیز میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اچھے لوگ تھے، جو اللہ والے لوگ تھے، جو سچے لوگ تھے، وہ گزر گئے ہیں۔ ان کا تو یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ اگر ایک چھوٹا سا لقمہ بھی منہ میں ڈالنے لگتے تھے تو پہلے اس سے سوچتے تھے کہ یہ کس ذریعے سے آیا ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ وہی لقمہ جب پیٹ میں جائے گا تو جسم کو طاقت ملے گی، اس کے بعد انسان کو عبادت کر سکے گا، باقی جو کچھ کرنا ہے اس کے بعد ہو سکے گا۔ لیکن اگر بنیاد غلط ہو گئی اور وہ لقمہ جو پیٹ میں جا رہا ہے وہی حرام کا ہوا تو اس کے بعد تو نہ کوئی عبادت قبول ہے اور نہ کچھ اور۔ تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے انسان اس بارے میں سوچے کہ حرام جو ہے کبھی بھی پیٹ میں نہ جائے تاکہ ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں قبول ہوں۔ آج ہماری ترجیحات اور ہم کس بات پہ سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب ہم معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں اس کا بہت آرام سے جواب مل جاتا ہے، لیکن ہم دوسرے کی بات کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک لیں۔ تو جب میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ آج ہم اس بات میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے گاؤں والوں سے، اپنے شہر والوں سے کہ ہمارا گھر، ہمارا مکان اچھا ہو، ہمارے پاس گاڑیاں ہوں، ہمارے پاس بلڈنگیں ہوں اور پیسہ بھی بہت زیادہ ہو، اور جو دنیاوی عہدیدار ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں تاکہ ہمارا کوئی بھی کام ہو، کوئی اچھا ہو برا ہو وہ ان سے کروایا جا سکے۔ اور جب ہم لوگ ان کے ساتھ کوئی تصویر بنوا لیں تو اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک واقعے کے ذریعے یہ بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت گئی اور اس نے کہا کہ میرے بچوں کی عمر 300-400 سال ہوتی ہے تو وہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی دعا کریں تاکہ ان کی عمر زیادہ ہو۔ اس ٹائم میرے خیال میں ایوریج نارمل عمر جو ہوتی تھی 1200 سال تک ہوتی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کیا میں تمہیں ایک بات بتاؤں جو تمہیں حیرت زدہ کر دے گی؟ تو اس نے کہا جی بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک امت ایسی آئے گی جس کی ایوریج عمر 60-70-80 سال تک ہوگی۔ تو عورت نے حیرت زدہ ہو کر کہا کہ پھر وہ لوگ تو گھر نہیں بنائیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ اتنی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے کہ ایسی بلڈنگیں آج تک نہیں بنی، اور وہ آخری دور میں ایسی بلڈنگیں بنائیں گے کہ جیسے وہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے واپس جانا ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، وہ بات جو ہے وہ سچ ہو گئی ہے آج، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے میں سبقت اس چیز میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا صحابہ اکرام کے، جو اولین صحابہ تھے، ان کا وہ کس چیز میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ اس کے بعد ہم سب نے اپنے تھرو تھوڑی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس طرف بھی تھوڑا دھیان کریں اور اس چیز میں بھی سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ لوگوں نے چینل تو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے۔ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور یہ کس کام میں سبقت کی بات ہو رہی ہے یہ آپ سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دے رہے تھے۔ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور ان کا چہرہ کھل اٹھا کیونکہ ان کے پاس صدقے کے لیے مال موجود تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے گئے اور واپس آئے تو ہاتھ میں مال سے بھرا ہوا ایک بڑا تھیلا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نے تھیلے کی طرف دیکھا اور پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کے لیے اسی قدر مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھیلا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے ہوئے تھیلے سے بڑا تھا اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پوچھا تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو ابو بکر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوازنہ انداز میں جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے تعجب کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کسی کام میں تجھ پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ ناظرین، یہ تھی آج ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور جو سبق دینے کی کوشش کی گئی ہے اس واقعے سے وہ بھی آپ کی سمجھ میں ضرور آیا ہوگا۔ ہم ویسے تو نہیں بن سکتے لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ کوشش کرتے کرتے انسان بہتر سے بہترین کی طرف جاتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔